بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں امجد بیگ. آپ دیکھ رہے ہیں بیہائنڈ دی سینس. آج میں بات کروں گا میونسپل کارپوریشن شعبہ اسٹیٹ پر. سپریم کورٹ آزاد کشمیر نے میرپور سے تجاوزات کے خاتمہ اور مفاد عامہ کی جگہوں کو واگزار کروانے کا حکم دے رکھا ہے. واضح عدالتی فیصلہ جات موجود ہیں، مگر اس کے باوجود میونسپل کارپوریشن حکام بالخصوص شعبہ اسٹیٹ جو شاید سیاسی پریشر میں ہے یا اس شعبہ میں بیٹھنے والے خود کو معزز عدالتوں سے برتر سمجھتے ہیں، جس باعث عدالتی فیصلہ جات کو خاطر میں نہیں لا رہے. بلدیہ حدود میں ایسے 10 سے زائد مقامات کی نشاندہی میں کر سکتا ہوں جہاں گزشتہ 5 ماہ کے دوران خلاف قواعد اور عدالتی فیصلہ جات کے مغائر تعمیرات کی گئیں. اس کے علاوہ اگر کوئی شہری تحریری طور پر درخواست دیتے ہوئے تجاوزات کی نشاندہی کرے تو شعبہ اسٹیٹ کا عبدالرحمان نامی ہیڈ کلرک مبینہ طور پر درخواست کو غائب کر دیتا ہے اور نشاندہی کرنے والے کو خوار کیا جاتا ہے. یہاں میں شعبہ اسٹیٹ کے ذمہ داران سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پورا شہر ایک طرف، آپ کی ناک کے نیچے نانگی اڈا میں قبضوں کی بھرمار اور تجاوزات آپ کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہیں. کارروائی کرتے ہوئے آپ کے پر کیوں جلتے ہیں؟ دوسری جانب نانگی اڈا کو ٹھیکہ پر دینے کے لیے ایک گول مول سا لیٹر جاری کر کے ٹرانسپورٹر حضرات سے پرپوزل مانگے گئے. آپ نے اس لیٹر میں کچھ بھی واضح نہیں کیا کہ لاری اڈا کی نیلامی کی جائے گی یا لیز پر دیا جائے گا. لاری اڈا کا کتنا رقبہ ہے اور اس میں کیا کیا شامل ہے. کمیٹی پہلے تو یہ بتائے کہ کس چیز کا پرپوزل مانگا جا رہا ہے، کیونکہ دیگر محکمہ جات کی جانب سے جب کوئی ٹھیکہ یا لیز پر چیز دی جاتی ہے تو متعلقہ ادارہ واضح طور پر اپنی پالیسی دیتا ہے. کال ڈپازٹس میں درخواستیں مانگی جاتی ہیں، اس کے بعد پروسیجر مکمل کیا جاتا ہے. اس کے برعکس اگر کسی ٹرانسپورٹر نے کمیٹی کو درخواست دیتے ہوئے گزشتہ لیز یا معاہدہ کی دستاویزات مانگی ہیں تو اس کو دستاویزات دینے کے بجائے یہ جواب دیا جائے کہ درخواست واپس لے لیں ورنہ آپ نے جو پرپوزل دیا ہے اس کو خاطر میں نہیں لایا جائے گا. تو یہ ناانصافی ہے، مغائر قواعد ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ سب سے پہلے لاری اڈا میں سپریم کورٹ کے فیصلہ جات کی روشنی میں تجاوزات آپریشن کیا جائے، اس کے بعد اوپن نیلامی کی جانی چاہیے تاکہ ریاست باشندہ کے حامل صاحب حیثیت ہر ٹرانسپورٹر اس نیلامی میں حصہ لے سکیں، جس سے آپ کے ادارے کو فائدہ ہو اور ٹرانسپورٹر حضرات کے تحفظات دور ہو سکیں. اس کے علاوہ علامہ اقبال روڈ، میاں محمد روڈ، B3 اکبر روڈ سمیت دیگر جگہوں پر مفاد عامہ کے رقبہ جات پر لوگوں نے تعمیرات کر رکھی ہیں. ان جگہوں کو واگزار کروایا جائے یا دوسری صورت میں شہریوں کو اپنا واضح موقف بتا دیں کہ کن وجوہات کی بنیاد پر سپریم کورٹ کے فیصلہ جات پر عمل درآمد کروانا ممکن نہیں ہے. میرپور کے ماسٹر پلان کا پہلے ہی آپ بیڑا غرق کر چکے ہیں. جو باقی کسر رہ گئی ہے وہ شعبہ اسٹیٹ نکال رہا ہے. میں اپنے آئندہ ویلاگ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ کیسے شعبہ اسٹیٹ اصلی نقشہ جات میں توڑ پھوڑ کر کے اور غلط رپورٹس کے ذریعے اپنی بے ضابطگیوں پر پردہ ڈالتے ہیں. شہریوں سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خاموش نہ بیٹھیں، ان سے سوال پوچھیں، کیونکہ اگر ایک ریڑھی باندھ کے لیے میونسپل کارپوریشن حکام کا قانون حرکت میں آ سکتا ہے تو ان سرمایہ داروں کے لیے ان کے اختیارات کو کیا ہو جاتا ہے. سپریم کورٹ کے فیصلہ جات پر عمل درآمد کروانا ان کی ذمہ داری ہے اور یہ ذمہ داری ان کو ہر صورت پوری کرنا ہوگی. اعلیٰ عدالتی فیصلہ کی روشنی میں تجاوزات آپریشن کرتے ہوئے مفاد عامہ کی جگہوں کو واگزار کروانا ہوگا. پاکستان زندہ باد، آزاد کشمیر پائندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں امجد بیگ. آپ دیکھ رہے ہیں بیہائنڈ دی سینس. یہ وہ کڑوا سچ ہے جو ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے. محکمہ جیرخانہ جات آزاد کشمیر کا پول کھول دیا ہے، بلکہ دیگر سرکاری اداروں کی ساکھ کو بھی بری طرح نقصان پہنچایا ہے. جب ادارے پناہ گاہیں بن جائیں اور محافظ کی درندے بن جائیں تو سمجھ لیجئے کہ ہم ایک المیے کے دہانے پر کھڑے ہیں. آج ایک بار پھر بھارت کی چالاکیوں اور جھوٹ کا پردہ ہے جو فاش ہو گیا ہے. ایک مخصوص جماعت کی جانب سے افواج پاکستان کے خلاف فرضہ سرائی کی جا رہی ہے. سجاد ریشم نامی پولیس کانسٹیبل کو شہید کرنے والے ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے.